حافظ نعیم الرحمان صاحب لوگوں کی دلوں کی آواز ہے، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. وہ ہر عوامی ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں، بہت طاقتور آواز اٹھاتے ہیں. جماعت اسلامی ایک جینوئن اپوزیشن کے طور پہ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. ایک سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے. ایک ایشو ہے اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر نیٹ ورک نہیں ہے اور بڑے پیمانے پہ منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. منشیات کے استعمال کے اندر بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ عوام کے ساتھ کمیونیکیشن میں، ان کے ساتھ رابطے میں ہماری مدد کرتے ہیں. یہ ہماری کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل پہ، لوگوں کے مشکلات پہ، لوگوں کا مقدمہ اکٹھا لڑیں. اور جو حکومتوں کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا مرکزی حکومت، لوگوں کے سلگتے مسائل اٹھا کے ان کا حل نکالیں. جماعت اسلامی ایک مثبت اور تعمیری جدوجہد کرتی ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے اندر تبدیلی کے لیے پرامن جدوجہد کرتی ہے اور اس وقت میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے اندر ایک جینوئن اپوزیشن جماعت ہے، کیونکہ جو بڑی جماعتیں پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ تینوں حکومتوں میں ہے. اور پی ٹی آئی صوبائی حکومت کے اندر ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مرکز کے اندر شریک اقتدار ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی سندھ اور بلوچستان کے اندر ہے. اور ان کے درمیان جو بظاہر اختلافات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ نورہ کشتی ہوتی ہے. اس لیے جماعت اسلامی ایک جینوئن اپوزیشن کے طور پہ لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب لوگوں کی دلوں کی آواز ہے، لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. وہ ہر عوامی ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں، بہت طاقتور آواز اٹھاتے ہیں اور بڑے پیمانے پہ منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. منشیات کے استعمال کے اندر بڑے بڑے لوگ ملوث ہے. پیٹرول اور اس کے پروڈکٹس کے مہنگے ہونے پہ انہوں نے بہت طاقتور آواز اٹھایا. اس پہ حکومت پیچھے ہٹ گئی، تھوڑی بہت ریلیف بھی لوگوں دی، لیکن اس ریلیف پہ جماعت اسلامی اس لیے مطمئن نہیں کہ عوام اس پہ مطمئن نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آئی بی پیز کے اوپر بہت طاقتور آواز اٹھایا اور آج خود اس وزیر پاور نے اعتراف کر دیا ہے. یعنی وہ وزیر توانائی تھی کہ جب ہمارا دھرنا چل رہا تھا تو اس وقت انہوں نے سلیم صافی کے پروگرام میں کہا تھا کہ میں حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ آئی پی پیز کے ایشو پہ مناظرے کے لیے تیار ہوں. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آئی پی پیز کے معاہدے درست ہوئے ہیں. لیکن آج انہوں نے خود یہ کہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ان کا وہ پوسٹ چل رہا ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں کو ختم کرنے، کچھ کو ختم کرنے، کچھ کو ریوائز کرنے کے نتیجے میں لوگوں کو 3,500 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. تو پاکستانی لوگوں کو اگر 3,500 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے، لوگوں کو ریلیف ملا ہے، تو یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی جدوجہد کا نتیجہ ہے. یہ ملاکنڈ ڈویژن پاکستان کا ایک انتہائی اہم خطہ ہے. یہ جیوگرافیکلی افغانستان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ہم سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی قریب ہے اور یہ وسائل سے مالا مال ہے. یہ زر مبادلہ کماتا ہے، اربوں ڈالر جو ہے پاکستان بیچتا ہے. 1 کروڑ اس کی آبادی ہے. اس کا رقبہ جو ہے پوری صوبے کا 35 سے لے کے 40% ہے اور اس کے اندر قدرتی وسائل ہے، لیکن یہ اس وقت محروم ہے. میں تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے بجائے 2 ایشوز کے اوپر اسپیشلی، بلکہ 3 ایشوز کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. اور جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ان ایشوز کے اوپر ہم عوام کو اپنے ساتھ ملا کے ایجیٹیٹ کرے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر ہم دھرنے دیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر ہم واکس کریں. ایک سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا ہے. ملاکنڈ ڈویژن کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 18 20 گھنٹے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور اسپیشلی وہ علاقے جو ٹیلنٹس پہ ہیں، دور دراز ویلیز جو ہیں، ان کے اندر بجلی ہوتی ہی نہیں ہے. لو وولٹیج کی وجہ سے عید کے دوران لوگوں کے جو الیکٹرانک اپلائنسز ہیں وہ ساری جل گئی ہیں، وہ تباہ ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ملاکنڈ ڈویژن کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جو بجلی سے اس وقت محروم ہے. آپ سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پہ حکومت سولر پینلز پہ، سولر سسٹمز پہ مزید ٹیکس لگا رہی ہے اور اس کو مہنگا کر رہی ہے. اس لیے جو ارزان ذریعہ لوگوں کو اویلیبل تھا، حکومت وہ بھی ان کے ہاتھوں سے اب لے رہی ہے. اور حکومت نے جو لوگ گرین میٹر لگا رہے ہیں
ان پر کوئی 2000 روپے تک فکس چارجز لگا دیے ہیں. آپ اگر بجلی خرچ نہ بھی کریں لیکن اگر آپ کا گرین میٹر ہو تو آپ فکس چارجز دیں گے. اس طرح بل کے اندر بھی ملاکنڈ ڈویژن میں فکس چارجز انہوں نے لگا دیے ہیں. تو ہم عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ نکلے. جماعت اسلامی جو آپ کو کال دے تو ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے ترجمانی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی وکالت چاہتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کریں. دو مزید ایشوز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, اور ان دونوں ایشوز پہ فوکسڈ ہو کے جماعت اسلامی یوتھ جو ہے پوری ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ایک موومنٹ چلائے گی, ایک سول سوسائٹی موومنٹ چلائے گی. ہم تمام طبقات کو, جرنلسٹ کو, سول سوسائٹی کو, علماء کو, ایجوکیشنسٹ کو, میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو, بلکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان دو ایشوز کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم اکٹھا کریں گے. ایک ایشو ہے اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر نیٹ ورک نہیں ہے, اور نیٹ ورک اب خوراک کی طرح لوگوں کی ضرورت بن گئی ہے. بینکنگ اس سے ہوتی ہے, بینکنگ کا نظام اس سے چلتا ہے, تنخواہیں اس سے چلتی ہیں, آن لائن جابز اس سے ہوتے ہیں, لوگ ڈسٹنس لرننگ اسی کے ذریعے سے کرتے ہیں, لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں. اس عید کے دوران پوری ملاکنڈ ڈویژن کے اندر اور اسپیشلی ویلیز کے اندر نیٹ ورک بہت ڈاؤن رہا. میں نے عید سے ایک روز پہلے ٹیلنور کے پروونشل ہیڈ اور ریجنل ہیڈ سے رابطہ کیا, اور میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ بہت زیادتی ہے, اور آپ کم از کم ویلیز کے اندر اپنا جو ٹیلنار کا نظام ہے وہ فکس کریں. واضح ہے کہ ٹیلنار اس وقت پی ٹی سی ایل کے اندر مرج ہو چکا ہے, اور وہ پی ٹی سی ایل کا حصہ ہے. پی ٹی سی ایل بنیادی طور پہ حکومتی اینٹیٹی ہے, اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے وہ اس کو مینج کرتی ہے. گو کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ اتصالات کو بھیج دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا ایک شیئر بھی موجود ہے اور ان کی ایک اتھارٹی اس پہ موجود ہے. انہوں نے مجھے بتا دیا کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 2010 میں ٹاورز لگا دیے گئے تھے, آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اس اب ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے. صرف دیر بالا کے اندر انہوں نے مجھے بتا دیا کہ 38 مزید ٹاورز کی ضرورت رہے گی. اب اگر آپ لوور دیر کا بتا دیں تو لوور دیر میں 40-50 تک رہے گی, اور اس طرح پوری ملاکنڈ ڈویژن کو اندر آپ وہ کریں گے تو صرف ٹیلنار کے آپ کو سینکڑوں ٹاور جو ہے وہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر چاہیے ہوں گے. یہ نظام جو ہے وہ پرانا ہو چکا ہے, وہ سیدھا ہو چکا ہے, اور پوری دنیا جو ہے وہ 5G کے اندر داخل ہو رہی ہے. اے آئی کی دنیا آ رہی ہے, ایک نئی دنیا آ رہی ہے, دنیا کے اندر کنیکٹیویٹی بڑھ رہی ہے اور ہم ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں. اس لیے ہم نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جے آئی یوتھ ان قریب اس پہ مہم لانچ کرے گی, اور جماعت اسلامی کی ضلعی عمراء اور جے آئی یوتھ کی صدور کے ساتھ مشاورت کے بعد میں ایک پریس کانفرنس کے اندر اس کے خلاف باقاعدہ ایک مہم لانچ کروں گا, اور ہم کمپنیوں کو بھی ٹارگٹ کریں گے, حکومت کو بھی ٹارگٹ کریں گے, اور ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں واکس بھی کریں گے, دھرنے بھی دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پوری صوبے کے اندر جو منشیات ہے وہ ایک بہت بڑے بلا کی طرح ہمارے بچوں کو اور ہمارے بچیوں کو سب کو متاثر کر رہی ہے, ان کو نگل رہی ہے, اور بڑے پیمانے پہ منشیات کا استعمال ہو رہا ہے. منشیات کے استعمال کے اندر بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. میں پولیس کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پولیس کے جو لوور رینکس کے بہت سے لوگ ہیں وہ اس کام کے اندر ملوث ہیں, اور یہ اب 1 کروڑ سے زیادہ پاکستان کے اندر ڈرگ ایڈکٹس ہیں. یہ وہ نون ڈرگ ایڈکٹس ہیں کہ جو ایک ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں. جو ڈرگ یوزرز ہیں اس کی تعداد بہت اس سے بھی زیادہ ہے. ملاکنڈ ڈویژن میں اب اس سے محفوظ نہیں ہے, اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر اب ڈرگز بڑے پیمانے پہ آ رہے ہیں. یہاں لوگ ڈرگز بنا بھی رہی ہیں, ڈرگز استعمال بھی کر رہے ہیں, اس کا کاروبار بھی کر رہی ہیں, اور یہ دور دراز کے علاقوں تک پہنچ گئے ہیں. میرے پاس پرسنلی ایسی فیملیز آتے ہیں, رسپیکٹیبل فیملیز آتے ہیں جو پرائیویسی میں مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر نوجوان جو ہے, میریڈ, ان میریڈ, حتیٰ کہ خواتین کا مجھے کہا گیا ہے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے, آپ ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ مدد کریں. تو اس لیے ٹریٹمنٹ ہم کب تک کریں گے؟ اس کا بڑا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. ری ہیب کا جو ٹریٹمنٹ ہے ڈرگ ایڈکٹیز کا وہ بہت ایکسپینسو ہے. اس لیے میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں, پولیس کو بتانا چاہتا ہوں, صوبائی حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی 13 سالہ حکومت کے اندر اس معاملے پہ کنٹرول کے بجائے
یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور خیبر پختونخوا کے لوگ اس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہے، صوبائی حکومت کرپٹ ہے، صوبائی حکومت انکمپیٹنٹ ہے۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں پوری ثبوت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں۔ ان کے سارے کرتوتوں کے ہم چارج شیٹ جو ہے ان عوام کے سامنے پیش کریں گے، وائٹ پیپر پیش کریں گے، اس پہ ہمارا کام جاری ہے، ہماری لیڈرشپ اس پہ کام کر رہی ہے۔ ان کی کرپشن ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، بدامنی کے حوالے سے، پوری صوبے کے اندر جو مس مینجمنٹ ہے اس کو ہم ایکسپوز کریں گے۔ لیکن فی الحال ہم ان 3 ایشوز کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں، اور 2 ایشوز کے اوپر جس میں ایک منشیات ہے اور دوسرا نیٹ ورک ہے، اس پہ جماعت اسلامی یوتھ اسپیشلی میں ان کو موبلائز کروں گا۔ باقی ایشوز پہ جماعت اسلامی کام کرے گی، اس ایشو پہ جماعت اسلامی یوتھ کام کرے گی۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور آپ کے ذریعے سے ہم اپنے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ان کی وکالت کرتے رہیں گے، ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔